بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ آج ہمارے نصیحت نمبر 42 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّينَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب والو، تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، فرجعوا، لہٰذا تم واپس ہو جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّينَ، اور ان میں سے ایک فریق نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کر رہا تھا، یقولون، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ صرف بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے، ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر مدینے کے اطراف سے کوئی لشکر ان پر گھس جائے، ثم سئل الفتنہ، پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جائے، لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا، تو یہ ضرور فتنے کو منظور کر لیں گے اور گھروں میں نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑی سی وقت کے لیے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لا يولون الادبار، کہ ہم پیڑ نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ، بس آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز تمہیں یعنی فرار یعنی بھاگنا تمہیں نفع نہیں دے گا اگر تم موت سے بھاگتے ہو یا قتل سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس اس وقت تھوڑی دن ہی جی لو اور زندگی گزارو تھوڑی ہی وقت کے لیے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي، آپ فرما دیجئے کہ کون تمہیں بچائے گا، مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کون تمہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے بارے میں کسی بری حالات کا ارادہ فرمائے، او اراد بکم رحمہ، یا وہ تم پر فضل فرمائے، فلا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایت کرنے والا یا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، کوئی مددگار اور کوئی مدد کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ دیکھو، وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یہ منافقین میں سے، وقال طائفتم، یہ منافقین میں سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، یا اہل یثربہ، اے یثرب کے لوگو، یثرب سے یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، لا مقام لکم، تمہارے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، یعنی تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ وغیرہ نہیں ہے، اور نہ کوئی جگہ ہے جس میں تم کڑے بھی ہو سکو یا اقامت پذیر ہو سکو، فرجعوا، بس لوٹ جاؤ، یعنی فرجعوا، بس لوٹ جاؤ، یعنی کفر کی طرف لوٹ جاؤ، یا یہ ہے کہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر مدینے کی طرف چلے جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّينَ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا، یہ بنو حارثہ قبیلے کے لوگ تھے، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، یہ بنو حارثہ قبیلے کے لوگ تھے۔ اب دیکھو، یقولون، اب وہ کیا کہہ رہے تھے، یقولون ان بیوتنا عورہ، اب منافقینوں کا بہانہ بازی دیکھو، کیا کرے، ان بیوتنا عورہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، یعنی انہوں نے عذر پیش کیا
کہ ان کے مکانات دشمنوں اور چوروں کے زد میں ہیں، کیونکہ وہ قلعہ بند نہیں ہے، انہوں نے اس لیے اجازت طلب کی تاکہ ان کی حفاظت کرے، اور ان کی حفاظت کا انتظام ہونے کے بعد وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات غلط قرار دی، اور ان کو اس بات کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو لڑائی سے بھاگنا چاہتے تھے، یعنی ان یریدون الا فرارا، ان کے وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ وہ تو صرف اس جگہ سے لڑائی سے بھاگنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو غلط ثابت کر دیا، ان یریدون الا فرارا، وہ صرف بھاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہے، بس صرف وہ بانا سازیاں کر رہے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر ان پر گھس آئے یعنی مدینہ میں ان کے گھروں میں، تو دخلت یعنی اگر یہ لشکر اجتماعی طور پر ہو کر ان کے مدینے میں داخل ہو جائے، جن سے ڈر کے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، تو ان کے گھروں میں تمام اطراف سے داخل ہو جائے اور ان کے اہل و اموال پر لوٹ مار کر بازار گرم کر دے، ثم سئلوا، پھر ان سے درخواست کی جائے ایسی گھبراہٹ میں، الفتنہ یعنی فساد، یعنی الفتنہ سے فساد مراد، یعنی فساد سے مراد کیا ہے؟ یعنی ارتداد اور کفر کی طرف لوٹ جانا اور مسلمانوں سے لڑائی کرنا، لآتا ہوا، تو یہ اس کو منظور کر لیں گے، یعنی ضرور ارتکاب کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف فتنے میں ان کے ساتھ کفار کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ وما تلبثوا بها، اور نہیں ٹھہریں گے ان کے گھروں میں، یعنی اس کے قبول کرنے میں، الا یسیرا، مگر بہت معمولی سی، صرف اتنی دیر کہ ان سے سوال ہو اور یہ اس کو فوراً قبول کر لیں، یا یہ کہ اپنے ارتداد کے بعد یہ مدینہ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ اس بہانے سے وہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی مدد سے یعنی دور ہو کے چلے جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کا مدد نہ کرے، اور ان کے گروہوں کے مقابلے سے علیحدہ ہو جائے، جن کے رعب سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں، اور یہ کفار کے گروہ ان کے علاقہ اور سے زمین پر اچانک اگر لوٹ مچا دے اور ان کے سامنے کفر پیش کر کے کہیں کہ اب ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاؤ، تو یہ جلدی سے ان کی بات قبول کر لیں گے اور ان میں سے ذرا بھی توقف نہ کریں گے، اور یہ حرکت صرف حب کفر اور اسلام سے ناراضگی کے باعث سے ان سے سرزد ہوگی، یعنی یہ کفر کو پسند کریں گے اور اسلام کے ناراضگی میں یہ کام کر جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ یہی لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیڑ نہیں پھیریں گے، یعنی بنو حارثہ قبیلے کے لوگ غزوہ خندق سے قبل یا اس لشکر احزاب کو دیکھنے سے پہلے وہ شکست کھا کر نہ بھاگیں گے، وکانا، اور انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم لشکر کو دیکھیں گے یا احزاب کے یہ ہلاک وغیرہ، وہ انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے، وکانا عہد اللہ مسئولا، اور اللہ تعالیٰ وکانا عہد اللہ مسئولا، اور اللہ تعالیٰ جو عہد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے بارے میں وہ پوچھ گچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، اور وہ عہد مطلوب اور مقصود ہے تاکہ اس کو پورا کیا جائے، اور اس بارے میں ان سے سوال ہوگا کہ تم نے تو اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہم لشکر کے سامنے ہوں گے، جب ہماری اس لشکر کے ساتھ مدبیڑ ہوگی تو ہم تو اس لشکر سے پیچھے نہیں بھاگیں گے، لیکن اب انہوں نے جب اس لشکر کو دیکھا اور اس حالات کو دیکھا تو انہوں نے پیٹ پھیر لی۔ تو یہ منافقین کی جو ہے نا وہ بہانہ بازیاں تھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور اس لیے وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ مسئولہ، کہ جس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اب وہ اس عہد سے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس وَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ مسئولہ، تو ان سے ان کے عہد کے بارے میں سوال ہوگا اور پوچھ ہوگی، اور اس بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اور کہہ دیجئے تم کو بھاگنا ہرگز فائدہ مند نہ ہوگا اگر تم موت، اَوِ الْقَتْلَ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یا قتل سے بھاگتے ہو اور اس حالات میں تم فائدہ نہ اٹھاؤ گے مگر تھوڑی دنوں کے، مطلب یہ ہے اگر تمہاری موت کا وقت آ چکا تو میدان سے بھاگنا تمہیں فائدہ نہ دے گا، اور اگر موت کا وقت ابھی نہیں آیا اور تم بھاگ گئے تو دنیا میں رہنے کا ذرا سا فائدہ اٹھا لو گے، اور وہ دنیا میں رہنا وہی مدت حیات ہے جو کہ معمولی سا وقت ہے، وہ ہے کہ تھوڑی وقت تم فائدہ حاصل کرو گے اور اس کے بعد تمہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا، تم اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤ گے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس تھوڑی وقت کے لیے اس دنیا سے فائدہ حاصل کرو۔
قل من ذا الذي يعصمكم من الله قل من ذا الذي يعصمكم من اللہ، آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچائے گا، یعنی من اللہ سے مراد وہ عذاب ہے جس کے اتارنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا۔ ان اراد بکم سوءا ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے تمہارے نفوس کے سلسلے میں، قتل ہو یا اور کوئی صورت، او اراد بکم رحمہ، یا وہ کون ہے جو اس کے فضل کو روک سکے، اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، یعنی رحمتن سے مراد عافیت اور سلامتی کے ساتھ طویل عمر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے رحم کرنے سے اگر وہ تم پر رحم کرنا چاہے۔ یہ روکنے کا معنی اس لیے کیا کیونکہ یعصمکم میں منع کا معنی پایا جاتا ہے۔ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی پاؤ گے اور نہ کوئی مددگار۔ نصیر بمانا ناصر، مددگار، نہ کوئی مددگار پاؤ گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی تو اس وقت نہ کوئی تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا جو تمہارا سفارش کرے، اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا جو کوئی ناصر ہوگا جو تمہاری مدد کرے۔ اب یہ ان آیاتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کی حیلہ بازیاں بیان کی ہے کہ جس وقت احزاب کا جب لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت وہ بہانہ بازیاں کر رہے تھے اور پیچھے بھاگ رہے تھے کہ ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ہی بعورہ، کہ ان کے غیر محفوظ نہیں ہے، یہ لوگ صرف بہانہ بازیاں کر رہے ہیں، صرف اس لڑائی سے بھاگنا چاہ رہے تھے۔ تو اس جنگ میں منافقین کا جو ہے نا ان کے حیلہ بازیاں وہ سامنے آگے، اور اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حیلہ بازیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ظاہر کر دی۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔